ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک نمبر عقیدے ہیں بالکل 100%. ہاں وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہر آدمی اپنے فرقے کے لحاظ سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو. ابھی انہوں نے بیان کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رفع الیدین کرتے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں کوئی رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں, حنفی بھی ٹھیک ہیں شافی بھی ٹھیک ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے ان کے کلپ کو چلایا, دیکھو ڈاکٹر ذاکر صاحب رفع الیدین کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کا مطلب نہ سمجھے, وہ حدیث کا مطلب کیا سمجھے گی, آپ خود سوچو یار. تو ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, شافی بھی, وہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب شافی تھے, کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو وہ تو ان فروئی مسائل کو کم کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے کلپ چلا چلا کے فروئی مسائل کو اور ہوا دے رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق اہل سنت والجماعت میں 50% حنفی ہیں, اور دیگر کچھ اسکالرز ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 70% ہے حنفی. تو اب کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے جو 99% جو حنفی ہیں وہ بھی گئے جہنم میں کیونکہ حنفی ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں حنفی ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا, ابو حنیفہ کو مانتا ہے. حالانکہ ہماری نظر میں حنفی ہونے کا مطلب ہے قرآن حدیث کو مانتا ہے, لیکن جب مسئلے میں اختلاف ہوگا, دونوں طرف حدیثیں ہوں گی, تو ابو حنیفہ کی رائے کو یہ ترجیح دے گا. اس لیے نہیں کہ ان کی رائے صحیح ہے, اس لیے کہ عمل کے لیے رائے ان کی بھی ٹھیک ہے اور رائے امام شافعی کی بھی ٹھیک ہے. دونوں کو ٹھیک سمجھ کے فالو تو ایک ہی کو کرے گا نا, ٹھیک دونوں کو سمجھے گا وہ. تو اب بنگلہ دیش میں بھی حنفی, وہ بھی جہنم میں. ازبکستان میں حنفی, وہ بھی کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے کیونکہ حنفی ہیں وہ. اور یہ تاجکستان میں بھی حنفی, وہ بھی کہاں چلے گئے؟ افغانستان پورا حنفی, وہ تو اتنے کٹر حنفی ہیں. پشاور 99% کیا ہے؟ حنفی. کوئٹہ 99% کیا ہے؟ پٹھان. تو جتنے بھی دنیا میں 99.9% کس کو فالو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. اور پٹھان کم درجے کا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ جس پہ بہت مضبوطی سے عمل کیا جاتا ہے, اس پہ پشتو بولنے والے عمل کرتے ہیں. دنیا کی بہت طاقتور, وہ 99% کیا ہے وہ فقہ حنفی کو. 99 بھی میں نے کم کہا ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. تو یہ سارے جا رہے کہاں؟ یہ غلط فرقے سے ہیں, سب جہنم میں جا رہے ہیں. پھر انڈونیشیا, ملائیشیا شافعی, چیچنیا شافعی. سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں گیا تھا افریقہ, زیمبیا میں جو ہے نا جنگلوں میں گیا ہوں میں. افریقہ میں مجھے سب مالکی نظر آئے, حنفی نظر آئے, اور دوسرے نمبر پہ مالکی. وہ نماز بھی فقہ مالکی کے مطابق پڑھتے ہیں. تو افریقہ سارا کیا ہو گیا؟ وہ بھی جہنم میں, کیونکہ مالکی ہیں, فقہ کو فالو کر رہے ہیں بھائی. اور مصر میں شافعی زیادہ ہیں, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حنفی ہیں. شام میں بھی شافعی اور حنفی تقریباً مکس, حنفی میرا خیال ہے زیادہ ہیں. ترکی پورا حنفی ہے سوائے اس بیلٹ کے جو شام کے قریب, ورنہ پورا ترکی کیا ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں, اور پھر سعودی عرب کا تو لا ہی حنبلی ہے فقہ. اچھا, اس کے علاوہ جو بچتے ہیں جیسے اہل حدیث اور سلفی ہیں, تو ان میں بھی بہت تھوڑے سے رہتے ہیں, وہ بہت تھوڑے سے بچ جاتے ہیں. جو اتنے تھوڑے سے ہیں ان کے بھی باپ کے, کسی کے ابا حنفی, کسی کے دادا حنفی, کسی کے پردادا حنفی, کسی کے پردادا کے ابا, اس سے اوپر ان کا مسلک نظر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو اہل حدیث ہیں بھی نا, تو وہ بھی تھوڑا چند پشتوں پہ جا کے وہ بھی حنفی. تو یہ ساری قوم جو 99.9% ہے, یہ تو یا تو حنفی ہے یا شافی ہے یا مالکی حنبلی. انہوں نے فرقواریت سے بچنے کا ایک طریقہ تلاش کیا کہ ان چاروں مکاتب فکر میں جو مرتب فقہ ہے, جو قرآن و سنت سے اخذ کیا, ایک کو فالو کرو, دوسرے کو برا بھلا مت کہو. تو یہ تو غلط ٹریک پہ چلے, تو یا تو یہ جنت میں جائیں گے میرے بھائی, یا جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے. تو غلط کہنے والے بہت تھوڑے سے ہیں, ان کو جو غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ والے بہت زیادہ ہیں. حدیث میں آتا ہے میری امت کی 80 صفیں ہوں گی میدان حشر میں. آدم علیہ السلام سے لے کے جب اتنے لوگ پیغمبروں کے ساتھ آئیں گے نا, تو 100 میں 80 صفیں اکیلے کس کی ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 99% لوگ اس صفوں کو پر کریں گے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ 1% میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہوں اور یہ سارے جہنم میں جا رہے ہوں, یہ سارے گمراہ ہوں. تو اس لیے جو امت کا جمہور طبقہ جس ٹریک پہ چلتا آ رہا ہے, فرقواریت سے بچنے کا وہی طریقہ ہے. باقی فرقواریت سے بچانے کے خوشنما نعرے تو ہیں, لیکن ان نعروں میں طاقت نہیں ہے, وہ فرقواریت سے بچا نہیں سکتے, بلکہ وہ فرقواریت اور زیادہ بڑھائیں گے. اور ہو رہا ہے, ہر اسکالر کا نیا فتویٰ اور اس کو وہ مشرف با اسلام کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اس سے امت کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق.